ملک بھر میں کورونا وائرس کے شکار افراد کی تعداد 2450 ہو گئی۔ اس خطرناک بیماری سے 35 افراد جاں بحق اور 126 صحت یاب ہو چکے۔ وفاقی وزارت صحت کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 66 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں کورونا کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 920 ہو گئی۔ سندھ میں 783، خیبر پختونخوا میں 311، بلوچستان میں 169، اسلام آباد میں 62، گلگت بلتستان میں 190، جبکہ آزاد کشمیر میں 9 افراد کورونا کا شکار ہیں۔ کورونا وائرس نے دنیا بھر کو جکڑ لیا۔ متاثرہ افراد کی تعداد 10 لاکھ سے زائد ہو گئی۔ یورپ اور امریکہ میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئیں۔ دنیا بھر میں مرنے والوں کی تعداد 53,218 ہو گئی۔ فرانس میں مزید 1355 افراد ہلاک ہوئے۔ امریکہ میں مزید 968 ہلاکتوں کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6000 سے زائد ہو گئی۔ کورونا وائرس نے فرانس میں بھی تباہی مچا دی اور 24 گھنٹے میں 1355 افراد ہلاک ہوئے۔ اٹلی میں ایک ہی روز مزید 760 ہلاکتوں کے بعد تعداد 13,915 ہو گئی۔ اسپین میں مزید 961، ایران میں مزید 124، ترکی میں 79 اموات ہوئیں۔ سعودی عرب میں مزید 5 مریض دم توڑ گئے اور مرنے والوں کی تعداد 21 ہو گئی۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے $200 ملین کے پیکیج کی منظوری دے دی۔ یہ پیکیج کورونا وبا سے نمٹنے، صحت کے نظام کو تقویت دینے، سماجی اور اقتصادی مسائل کے حل پر استعمال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ضروری طبی سامان کی فراہمی کے 8 جاری منصوبوں سے $38 ملین کی اضافی رقم بھی حاصل کی جائے گی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ کورونا وائرس جنگ عظیم کے بعد دوسرا بڑا چیلنج ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ادویات پہنچائی جائیں اور وہاں سے فوری کرفیو ہٹایا جائے۔ وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ بھارت ڈومیسائل قوانین میں ترمیم کر کے مقبوضہ جموں کشمیر کے آبادیاتی نظام کو تبدیل کرنے کے درپے ہے۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں نئے ڈومیسائل قوانین کو پاکستان اور پوری کشمیری قوم نے مسترد کر دیا۔ اقوام متحدہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے بھارتی حکومت کی طرف سے نئے ڈومیسائل قوانین کو مسترد کرتے ہوئے بھارتی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ وہ کشمیر کی آبادی کے تناسب کو بدلنے سے باز رہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت پہلے دن سے کشمیر کو اپنی کالونی اور اہلیان کشمیر کو اپنا غلام بنانے کی پالیسی پر گامزن ہے، جسے کشمیریوں نے کبھی قبول نہیں کیا اور وہ آئندہ بھی بھارت کے آگے اپنا سر جھکانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کے لیے اب بھی موقع ہے کہ وہ آگے بڑھے اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم، انسانی حقوق کی پامالیوں اور کالے قوانین ختم کرانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ وزیراعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے دارالحکومت مظفر آباد میں کورونا آئسولیشن ہسپتال کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر وزیراعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان کا کہنا تھا کہ حکومت کے بروقت اقدامات کی وجہ سے آزاد کشمیر میں کورونا وائرس ابھی تک قابو میں ہے۔ ہمارے وسائل دیگر صوبوں سے کم ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے انسداد کورونا مہم کے لیے بھرپور اقدامات کیے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا آئسولیشن ہسپتال مظفر آباد جدید ساز و سامان سے لیس ہے۔ پاکستان بھر میں اس وقت کورونا ٹیسٹ کی 14 لیبارٹریز قائم کی گئی ہیں، جبکہ ہم نے 4 لیبارٹریز قائم کر دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کے ساتھ ساتھ شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ انسداد کورونا مہم کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ راجہ فاروق حیدر خان نے کہا کہ مخیر حضرات اس موقع پر آگے آئیں اور اسلامی فلاحی معاشرے کی بنیاد ڈالیں۔ کسی کی مدد کرتے وقت فوٹو سیشن سے اجتناب کیا جائے تاکہ مستحقین کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری لطیف اکبر نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں نیا ڈومیسائل قانون اقوام متحدہ کی قراردادوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ فوری نوٹس لے اور بھارت کو ایسے اقدامات سے روکے۔ کورونا وائرس کے باعث بھارت کی جیلوں میں قید کشمیری رہنماؤں کی زندگیوں کو خطرہ ہے، انہیں فوری رہا کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لاک ڈاؤن کے باعث مزدوروں کے معاشی مسائل کے حل کے لیے حکومت آزاد کشمیر پلان وضع کرے۔ حکومت تنخواہوں اور پینشن کے علاوہ MLA فنڈ سمیت ادائیگیاں روک کر لوگوں کی معاشی حالت بہتر کرنے پر لگائے۔ چودھری لطیف اکبر نے مزید کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کی تقریبات کو منسوخ کر دیا ہے۔ تمام لوگ نماز فجر کے بعد قرآن خوانی کریں۔
آل کشمیر نیوز پیپر سوسائٹی کے صدر سردار زاہد تبسم نے وزیر اطلاعات راجہ مشتاق منہاس سے خصوصی ملاقات کی اور ریاستی اخبارات کے مسائل سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر راجہ مشتاق منہاس کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کے ذمہ کشمیری اخبارات کے واجب الادا بقایا جات کی ادائیگی کے لیے مشیر اطلاعات فردوس عاشق اوان کو مکتوب لکھ دیا ہے۔ آزاد کشمیر کے اخبارات نے جس طرح تحریک آزادی کشمیر کے ابلاغی محاذ پر مؤثر کردار ادا کیا وہ نہ صرف لاحق تحسین بلکہ ناقابل فراموش ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وفاقی حکومت جس طرح مختلف شعبوں کے لیے ریلیف پیکیج کا اعلان کر رہی ہے وہاں میڈیا بالخصوص ریاستی اخبارات کے لیے بھی پیکیج کا اعلان کرے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ اطلاعات آزاد کشمیر کے ذمہ واجب الادا بقایا جات کی ادائیگی کے لیے احکامات جاری کر دیے ہیں، جلد ریاستی اخبارات کو بقایا جات کی ادائیگی کر دی جائے گی۔ جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر کے امیر ڈاکٹر خالد محمود خان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں جیلوں میں بند حریت پسند کشمیری قیادت کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ سید علی گیلانی، یاسین ملک، شبیر شاہ، میر وائز، آسیہ اندرابی کو کرونا وائرس کے خطرے کے باعث عالمی برادری مداخلت کر کے رہا کروانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں 15 لاکھ قابض بھارتی فوج کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سبب بن رہی ہے، عالمی ادارے اس کا نوٹس لیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اہل کشمیر اپنی دعاؤں میں مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو یاد رکھیں۔ ممبر قانون ساز اسمبلی پیر علی رضا بخاری نے بھارتی حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کا ڈومیسائل حاصل کرنے کے لیے جاری کیے گئے نئے آرڈر کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں اپنے شہری بسا کر ریاست کا تشخص اور آبادی کا تناسب تبدیل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی موجودگی میں کشمیر کو ہڑپ نہیں کر سکتا۔ ہندوستان کی حکومت کے نئے اقدام پر اپنے رد عمل میں پیر علی رضا بخاری نے کہا کہ کشمیر ہندوستان کا حصہ نہیں، کشمیری عوام اپنے حق کی خود ارادیت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے اور ہندوستان سے آزادی تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے قائد سردار عتیق احمد خان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں آزادی پسند تناسب کو نئے ڈومیسائل قانون کے ذریعے تبدیل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ کشمیری ہندوستان کے نئے ڈومیسائل قانون کو نہیں مانتے۔ نئے ڈومیسائل قانون کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر میں خون خرابے کا خدشہ ہے۔ سردار عتیق احمد خان کا مزید کہنا تھا کہ نئے ڈومیسائل قانون سے مقبوضہ کشمیر کا بنیادی ڈھانچہ تبدیل ہو جائے گا۔ دفتر خارجہ کشمیریوں کی آواز بنے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کو اس معاملے میں اپنا کردار ادا کر کے مسئلہ کشمیر حل کرانا چاہیے۔ ملک کے چاروں صوبوں کے علاوہ دارالحکومت اسلام آباد گلگت بلتستان میں بھی مکمل یا جزوی لاک ڈاؤن رہا، جبکہ آزاد کشمیر بھر میں وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان کے احکامات کے مطابق مکمل لاک ڈاؤن رہا۔ لاک ڈاؤن کے باعث دکانیں، مارکیٹیں اور کاروباری مراکز بند رہے۔ ٹرانسپورٹ پر بھی مکمل پابندی عائد کی گئی۔ نماز جمعہ کی مناسبت سے سخت ترین اقدامات کیے گئے۔ پاکستان سے آزاد کشمیر کو ملانے والے تمام پلوں پر فوج اور پولیس کی بھاری نفری موجود رہی۔ کسی کو بھی پاکستان یا آزاد کشمیر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندوں سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے بیورو چیف رازق محمود بھٹی۔ جی رازق، بتائیے گا کہ پاکستان کے جواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد میں اس وقت لاک ڈاؤن کی کیا صورتحال ہے؟ جی شمیم، ہم لوگ اس وقت موجود ہیں جڑواں شہروں کے راولپنڈی اور اسلام آباد کے مین زیرو پوائنٹ فیض آباد کے اوپر آج حکومتی احکامات کی مکمل طور پر پابندی کی جا رہی ہے۔ شاہراہات کے اوپر ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے۔ شہروں کے داخلی اور خارجی راستوں کو مکمل طور پر بند کر کے لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ مساجد کے اندر حکومتی احکامات کی پابندی کی جا رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ پابندی لگائی گئی تھی کہ جمعہ کی نماز کے دوران 3 سے 5 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ان احکامات کو مکمل طور پر بجا لایا گیا اور کسی بھی 5 سے زیادہ نمازیوں کو نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسلام آباد کے جو داخلی راستے ہیں ان کو مکمل طور پر پولیس نے بند کر رکھا ہے۔ جی، کوٹلی کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے جانتے ہیں کہ ای نیوز کے نمائندے شوکت قمر سے۔ آج کی جو صورتحال ہے لاک ڈاؤن کی، اس کے حوالے سے ہم آپ کو تھوڑا تفصیلات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ضلع کوٹلی کے اندر، بالخصوص کوٹلی سٹی کے اندر، اس کے تمام انٹری پوائنٹس جو ہیں ان کے اندر شدید ترین لاک ڈاؤن ہے اور نہایت ہی سخت انتظامات کیے گئے۔ آج کی جو صورتحال ہے وہ اس طرح ہے کہ آج فوج اور پولیس کے مشترکہ جو دستے ہیں وہ گشت کر رہے ہیں اور شہر میں مکمل طور پر جو آمد و رفت ہے وہ اس وقت تک بند ہے۔
شہر میں آج جو ہے وہ نماز جمعہ تھا. نماز جمعہ کے وقت بھی آج صرف 5 افراد کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اجازت دی گئی ہے. مسجدوں کے باہر جو ہے وہ پولیس کا پہرا لگا ہوا ہے. مسجدوں کے اندر سے جو ہے وہ کنڈیاں لگا کر مسجد کو بند کر دیا گیا ہے. لاک ڈاؤن بڑا کامیابی سے اس میں عمل درآمد جاری ہے. آج جو نماز جمعہ کے اجتماعات تھے وہ بھی اس طرح سے نہیں ہوئے. صرف 3 اور 5 بندوں کی جماعت کی حد تک اجازت تھی. جس طرح سے گورنمنٹ نے دی تھی اسی کے مطابق عمل درآمد کیا گیا. اور اس کوئٹہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ کے ای نیوز غلام محمود جراد. تحصیل کوئٹہ میں آج جمعے کے روز مکمل لاک آؤٹ رہا. نماز جمعہ کے اجتماع بھی بہت شارٹ کر دیے گئے ہیں. مساجد میں نمازیوں کی حاضری بھی بہت کم رہی ہے. زیادہ تر لوگوں نے اپنے گھروں میں نماز ادا کی ہے. اس کے علاوہ دفعہ 144 بھی نفاذ ہے. جن لوگوں نے آج اس لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کی ان کو پولیس تھانہ کوئٹہ نے اریسٹ کر لیا. اس وقت پورے ملک کی طرح تحصیل کوئٹہ کے دیگر 9 دیہات میں بھی مکمل اس کی پاسداری کی جا رہی ہے. اور تمام شہر اس وقت لاک ڈاؤن میں ہیں. مزدور جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ ان کی طرف توجہ دے. کیمرہ مین ادیب جرار کے ساتھ غلام محمود جرار کے ای نیوز کوئٹہ آزاد. پونچھ اور حویلی سیکٹر کے حوالے سے جانتے ہیں اپنے نمائندے کامران سودن سے. جی کامران، بتائیے گا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومتی احکامات کے بعد حویلی اور پونچھ سیکٹر میں لاک ڈاؤن کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، پورے آزاد کشمیر کی طرح حویلی، عباس پور اور دیگر علاقوں میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. متعلقہ انتظامیہ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرانے میں مصروف ہے. حکومتی نوٹیفیکیشن کے بعد گزشتہ روز بھی 4 بجے دکانیں جو ہے وہ بند کروا دی گئی تھی. بڑی بات یہ ہے کہ عوام انتظامیہ کے ساتھ بڑا تعاون کر رہی ہے، چاہے وہ انتظامیہ حویلی کی ہو، فارورڈ کوئٹہ یا عباس پور کی ہو. آج مساجد میں اگر دیکھا جائے تو نماز جمعہ کے لیے چند گنے چنے لوگ ہی تھے. اسی طرح شہر میں بھی لوگ بہت کم نظر آتے ہیں. صرف اشیاء خوردنوش خریدنے کے لیے شہر کے اندر وہ رخ کرتے ہیں اور اشیاء خوردنوش خریدنے کے بعد وہ واپس گھروں میں چلے جاتے ہیں. بھمبر سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سعد چودھری. جی سعد، بتائیے گا کہ بھمبر میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ بھمبر کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خدشات کو کنٹرول کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ، پولیس، پاک فوج اور سول ڈیفنس کے رضاکار ہائی الرٹ. کاروباری مراکز، ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند. حکومتی احکامات پر عمل درآمد کرواتے ہوئے تمام مساجد میں 5 افراد سے زیادہ لوگوں کو نماز جمعہ ادا کرنے پر پابندی لگا دی گئی. عوام علاقہ اور شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے تعاون کرتے ہوئے نماز جمعہ کی ادائیگی اپنے اپنے گھروں میں کی. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ چودھری تصدق حسنین ٹیپو کی ہدایت پر اندرون شہر اور گلی محلوں میں جراثیم کش سپرے کی جا رہی ہے. اندرون شہر داخل ہونے والے تمام راستے مکمل طور پر بند ہیں. پولیس، پاک فوج اور سول ڈیفنس کے رضاکار ہر چوک پر موجود ہیں. وزیر اعظم کے حکم پر پنجاب اور آزاد کشمیر کی بارڈر لائن کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا. پاک فوج اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کورونا کے حوالے سے آگاہی مہم اور سیمینار منعقد کیے جا رہے ہیں. لاؤڈ سپیکر پر لوگوں کو گھروں میں رہنے اور ہاتھ نہ ملانے، ماسک اور گلوز استعمال کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے. حکومتی احکامات کے مطابق ضلعی انتظامیہ اشیاء خوردنوش کی دکانیں 4 بجے بند کروا دی گئی. میڈیکل سٹورز کھلے رکھے. ساتھی رپورٹرز عمران خالد کے ساتھ سعد چودھری، کے ای نیوز، بھمبر، آزاد کشمیر. دنیا بھر کی طرح سعودی عرب میں بھی کرونا وائرس کے وار جاری ہیں اور سعودی عرب میں مزید 5 مریض دم توڑ گئے. مرنے والوں کی تعداد 21 ہو گئی. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 24 گھنٹے کا کرفیو لگا دیا گیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کہ ای نیوز کے نمائندہ الیاس چودھری سے. پوری دنیا کی طرح سعودی عرب میں بھی کرونا وائرس کی وجہ سے 1885 افراد رجسٹر ہو چکے ہیں اور ان میں سے 21 افراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں اور تقریباً 200 کے لگ بھگ افراد جو ٹھیک ہو کے اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے ہیں. سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے مختلف شہروں میں مکہ اور مدینہ میں جو ہے وہ 24 آور کے لیے کرفیو لگایا گیا ہے. دارالحکومت ریاض میں دن کو 3 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک کرفیو ہوتا ہے. کرونا وائرس کی وجہ سے اور لوگوں کو اس سے محفوظ رکھنے کی وجہ سے سعودی گورنمنٹ نے بہت اچھے اقدامات کیے ہوئے ہیں
اس کے ساتھ ساتھ سفیر پاکستان نے بھی کل اپنے ایک ویڈیو پیغام میں پاکستانیوں کو اور اوورسیز پاکستانیوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں. جتنا لوگ اپنے گھروں میں رہیں گے اتنا وہ اس وبا سے بچ سکیں گے. اور ساتھ ہی یہاں سعودی گورنمنٹ کی وجہ سے سعودی گورنمنٹ نے بھی بہت اچھے اقدامات کیے ہوئے ہیں. لوگوں کو ہر طرح کی سہولتیں دی جا رہی ہیں اور انشاءاللہ سعودی گورنمنٹ بہت جلد اس وائرس پہ قابو پا لے گی.